السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بفضلہ ومنہ وکرمہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، دنیا کی رنگینیوں سے بچنا، آخرت کو اپنا حقیقی ہدف ماننا، زندگی اس طرح گزارنا کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں، اس حوالے سے صحیح بخاری کتاب الرقاق کے 3 ابواب جو ہم نے پڑھے ہیں، اور ان کو ہم نے نام دیا ہے کہ یہ نبوی نسخے ہیں جو مومن کے دل کو نرم کرتے ہیں، اس کے دلوں کی سختی، ایسی سختی جو اس کو گناہ کے ارتکاب سے نہیں روکتی۔ تو سب سے پہلا جو نبوی نسخہ تھا وہ یہ تھا کہ اعمال میں ہمیشگی اختیار کی جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا نبوی نسخہ تھا کہ امید، اللہ کی رحمت کی امید ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہو۔ تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے کہ یہ نہیں کرنی، ان سے عملی طور پر بچنا، یہ ہمارا تیسرا نبوی نسخہ تھا۔ آئیے آج ہم بات کریں گے چوتھے نبوی نسخے پر، اور صحیح بخاری کتاب الرقاق باب نمبر 21، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کا عنوان دیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ بھئی وَمَن يَتَوَكَّلْ، اور جو کوئی توکل کرے گا علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اسے کافی ہے۔ بھئی اس سے پہلے جو باب تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی ممنوع کردہ یا منہیات سے بچنے کو ایک نیکی قرار دیا گیا تھا، اور مسلسل ان منہیات سے بچنے کو صبر کا نام دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں سے، چیزوں سے، اعمال سے مسلسل بچنے کی کوشش کرتا ہے تو گویا کہ اس کے اندر ایک کیفیت آتی ہے استغنا والی، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنے والی کیفیت، اور یہی کیفیت اس کو نبوی نسخہ نمبر 4 کی طرف لے کر آتی ہے، جسے ہم توکل کا نام دیتے ہیں۔ توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد۔ توکل کو سمجھ لیجئے کہ توکل کہیں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا اعتماد کرنا کہیں بھی ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم اسباب کو کلی طور پر چھوڑ دیں۔ اسباب سے مراد کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے باسی ہیں، تو اپنے دنیاوی کاموں کے لیے دنیاوی چیزوں کے اور دنیاوی اسباب کے، دنیاوی وسائل کی طرف محتاج تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ بھئی آپ اپنی حاجات کو، ضروریات کو، اپنے مسائل کو، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ کو اجازت ہے کہ آپ جائز اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں۔ بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ نے دینی ہے، ڈاکٹر نے شفا نہیں دینی۔ ٹھیک ہے، یہ ہم سبب اختیار کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ میں کہیں جاتا ہوں تو میں اپنی گاڑی کو لاک کروں گا، مکمل ایسی جگہ پہ پارک کروں گا جہاں پر میری گاڑی اٹھائی نہ جائے، اور ایسی جگہ پہ پارک کروں گا جہاں پر کوئی اس کو چوری نہ کر سکے۔ اپنی طرف سے تمام حفاظتی اقدامات کو اٹھا کر پھر اللہ پر توکل کرتا ہوا میں اپنے کام کی طرف آ جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گاڑی کو میں کھلا چھوڑ دوں، چابی اسی میں لگی رہے، اور میں کہوں کہ اللہ پر توکل ہے میرا، تو بھائی یہ توکل نہیں ہے، اس کو حماقت اور بے وقوفی کہتے ہیں۔ توکل کیا ہے کہ آپ جتنا ممکنہ وسائل اور اسباب جائز ہیں ان کو اختیار کیجئے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے مراد اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا۔ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام الربیع بن خیثم، ان کا ایک قول نقل کیا، من کل ما ضاق علی الناس، یہ توکل ہر اس مشکل میں ہے جو لوگوں کو پیش آ سکتی ہے۔ کوئی بھی مشکل کسی بھی انسان کو پیش آتی ہے تو اس میں یہ جو توکل ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فیصلے پر صبر کرنا، یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔
حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑے قیمتی الفاظ ہیں یہ حدیث بنیادی طور پر عقائد کے باب میں بڑی زبردست حدیث ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات والے پہلو بھی ہیں، اس میں ہماری اخلاقی اعتبار سے تربیت بھی ہو رہی ہے، ہمیں توکل بھی سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ ربط قائم کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون۔ فرمایا کہ میری امت کے 70,000 انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی چند باتیں بتائی گئی، ہم الذین، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ باتیں بتاؤں، میں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے جو میری یہ بات سن رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان 70,000 لوگوں میں بنا دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ سچ کہوں تو حساب کتاب بڑا کڑا لمحہ ہے، بہت ہی سخت۔ صرف حساب کتاب سے پہلے جس کی منظر کشی قرآن نے اور احادیث نے کی ہے، وہی اتنی سخت ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، کجا کہ حساب کتاب والی بات ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، ان 70,000 لوگوں میں جن کی بشارت تیرے حبیب نے ہمیں دی ہے، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب آئیے کہ ہم ان 70,000 لوگوں میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ فرمایا هم الذین لا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، یہ جو ہے نا، یہ دم درود والے جو مختلف قسم کے جو استعمال کرتے ہیں، جھاڑ، کچھ چیزیں پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ان سے بچتے ہیں۔ ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ فعال اور شگون، بدشگونی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس حدیث میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ، یہ ہمیں ان 70,000 خوش نصیبوں میں بنا سکتا ہے جنہوں نے اپنے دل کو غیر اللہ سے خالی کر کے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اپنے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے، کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی مشکل میں غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، کوئی غیر شرعی، کوئی شرکیہ وسیلہ، کوئی شرکیہ کام نہیں کیا، کسی پیر کو نہیں پکارا، کسی بزرگ کو نہیں پکارا، کوئی لال رنگ کے کالے رنگ کے دھاگے نہیں پہنے، کوئی تعویذ نہیں پہنے، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ ان کا یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، اگر اللہ تعالیٰ کن کہہ دے گا تو اللہ تعالیٰ کے کن کہنے کی دیر ہے، مٹی میں بھی شفا مل سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا کن نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ سونے چاندی کے کشتے بھی کھا لیں، بڑے سے بڑے پیر کے پاس چلے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر ایمان کے ساتھ کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں اپنی اہلیہ کو کراچی سے ضلع باغ آزاد کشمیر میں ایک جگہ علاج کے لیے لے کر گیا، کسی نے مجھے بتایا جی کہ وہاں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو وہ بڑے ماہر حکیم ہیں وغیرہ، تو بیک بون کے مہروں میں گیپ تھا، تو میں پورے راستے ایک دعا کرتا گیا، اللہ اگر اس بندے کے طریقہ علاج میں شرک ہے، شرک جیسی کوئی چیز ہے، یا اہل شرک کے ساتھ شباہت ہے، اللہ مجھے شفا نہیں چاہیے، اللہ مجھے اس کی جو شرکیہ اسباب کے ساتھ اہل شرک والے طریقے ہیں، اللہ مجھے اس شفا کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ تکلیف برداشت کر لوں گا، اس تکلیف کے ساتھ میں تیرے سامنے حاضری دینا پسند کروں گا۔ میں آج بھی یہ کرتا ہوں، میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو یہ دعا کرتا ہوں، اللہ شفا تو نے دینی ہے مجھے، اللہ اس ڈاکٹر کی دوائی میں تاثیر تو نے ڈالنی ہے، تو کن کہہ دے تو اس کی دوائی میں بھی اثر ہو جائے گا، اگر تو کن نہیں کہے گا تو یہ کچھ بھی بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی دوائیاں استعمال کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسباب اختیار کیجئے جائز، لیکن غیر شرعی
اور شرکیہ جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ تیسری چیز ہوگی یہ جو جھاڑ پھونک والا، اس کی تو میں نے مثالیں آپ کو دے دی ہیں۔ اور دوسری چیز تھی ولا یتطیرون، بدشگونی، یہ جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نا جی، کالا کوا، کالی بلی، اور منڈیر پر جو کوا بولتا ہے، اور آنکھ بعض اوقات مطلب پھٹک رہی ہوتی ہے، کھٹک رہی ہوتی ہے، مطلب بہت تیزی سے جھپک رہا ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز، ہاتھ یوں چل رہا ہوتا ہے بائیں ہاتھ کا، بایاں پاؤں چل رہا ہوتا ہے، ایسی بہت ساری بدشگونیاں ہم نے پالی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز بدشگونی میں نہیں ہے۔ تیسری چیز اللہ رب وعلی ربہم یتوکلون، تو اللہ پر، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس حدیث میں کچھ لوگوں کو شاید یہ مغالطہ پیدا ہوا کہ دم کروانے کی ممانعت ہے۔ بھائی دم کروانے کی ممانعت نہیں ہے، صرف ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے جو اتنا کامل ایمان اور اتنا کامل توکل رکھتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس جا کر دم کروانے کی حاجت محسوس نہیں کرتے۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ادروائز شرعی طور پر جو دم کروانا ہے جائز ہے، خود بھی آپ کیجئے، آپ خود کر سکتے ہیں۔ ہر مومن جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد مسنون اذکار پڑھتا ہے، کرتا ہے، یقین کیجئے وہ خود دم کر سکتا ہے۔ اور سب سے بہترین دم کرنے والی جو خوبصورت وجود ہے وہ ہمارے گھروں میں ہماری ماں، اس سے زیادہ اخلاص اور حسن نیت کسی کے دم میں نہیں ہو سکتا۔ خاتون خانہ اگر وہ آپ کی اہلیہ ہیں تو ان کو یہ سکھا دیجئے، وہ دم کریں گی۔ ہر شخص خود دم کر سکتا ہے، اپنے اوپر کروا سکتا ہے نیک لوگوں سے۔ تو یہاں پر صرف اور صرف بات یہ کی جا رہی ہے، صرف اور صرف ان لوگوں کی فضیلت کا بیان کیا ہے کہ جو لوگ حقیقی جو مومن ہیں وہ یہ ہیں کہ جو دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ پر مکمل یقین رکھے، اور جو اس کے اوپر مصیبت آئے تو وہ اس مصیبت کے حوالے سے کیا کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بھائی جب ہمارا رویہ یہ ہوگا نا کہ ہم اس بات کو یوں سمجھ لیں ہمارے تمام تر توکل، اچھا جی میں تھوڑی دیر پہلے مثال دے رہا تھا توکل کی مفہوم سمجھاتے ہوئے، میں نیچے سے اپنی گاڑی کو لاک کر کے ایسی جگہ کھڑا کر کے آ گیا ہوں یہاں پر، پورا اللہ تعالیٰ پر توکل، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، واپس جاتا ہوں گاڑی نہیں ملتی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر میرا توکل غلط تھا؟ نہیں، اللہ پر میرا توکل غلط نہیں تھا۔ انشاءاللہ العزیز میرے لیے اس تکلیف میں اجر ہے، کب؟ کہ جب میں اللہ پر بھروسہ قائم رکھوں۔ جس اللہ نے گاڑی دی تھی اسی اللہ نے گاڑی واپس لے لی، دی بھی تو اللہ نے تھی نا، واپس بھی لے لی اللہ تعالیٰ نے، پہلے دے کر آزماتا رہا ہے، اب وہ لے کر آزما رہا ہے، بس میرا کام کیا ہے؟ توکل۔ اور یاد رکھیے گا کہ توکل کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دل میں سب سے بڑی خوبی جو پائی جاتی ہے وہ ہے تقوی، اور اللہ کو تقوی بڑا محبوب ہے۔ تو تقوی دل کی عبادت ہے، توکل یہ بھی دل کی عبادت ہے۔ اور یہ توکل جو ہے یقین کیجئے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ توکل اگر ہو واقعتاً جیسا ہونا چاہیے تو ہماری معمولی زندگی بھی بڑی زبردست اور بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا چوتھا نسخہ نبوی جس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کی حقیقت کو جان سکتے ہیں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔